دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت کتنے پانی میں ہے۔ ڈانٹ نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے رافیل چلانے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور رکھ دیے تھے۔ دیکھیں، جہاں تک مارکہ حق کا تعلق ہے، مارکہ حق جو ہے وہ ایک ایسی تاریخ ہے جو دنیا کے اندر پہلے شاید کبھی ایسے دیکھنے میں نہیں آیا۔ پہلی بات اس کے اندر کہ ایک ماڈرن وارفیئر جس کا ہمیں سامنا نہیں تھا، یعنی کہ جو میسائلوں سے لڑی گئی، جس کا اندر ڈرونز سوام اٹیک بھیجا گیا اور پاکستان کو چیک کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے بھی تو چیک کیا تھا۔ پاکستان یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بھارت کتنے پانی میں ہے، اور ہمیں جو چیزیں بھارت کے متعلق پتہ تھیں پہلے تو شاید وہ پوشیدہ تھیں، لیکن لڑائی کے بعد دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھارت کتنے پانی میں ہے۔ بھارت کو جہاں پاکستان کے ہاتھوں ایک ہزیمت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بھی صرف چند گھنٹوں میں، کیونکہ بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ جی پاکستان روایتی جنگ کے اندر ان کا ہم پلہ نہیں ہے، اور وہ صرف نیوکلیر کی بات کرتے ہیں، لیکن روایتی جنگ کے اندر اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن، جس کے پاس لامحدود وسائل، جس کے پاس ایک بڑی ایئر فورس، جس کے پاس رافیل جیسے اچھے جہاز موجود تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رافیل چلانے کے لیے اگر بھارت نے ٹیکسی ڈرائیوروں کو رکھ لیا تھا تو ظاہر ہے پھر اس سے رافیل نہیں اڑتے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ پاکستان سے ٹریننگ حاصل کر لیں۔ باقی جو ان کے جرنیلوں کا مقام ہے، یا ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ جن بخشی وغیرہ کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جن بخشی کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بلکہ اس سے بھی بلکہ وہ ہمارے سپاہی ان کے جرنیلوں سے بہتر ہیں، جو ابھی دیکھنے میں یہی آ رہا ہے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اس سے بھارت کو کیا نقصانات ہوئے، پاکستان کو کیا فوائد ہوئے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا، جو ایک چوتھی سپر پاور بننے کا تھا، جو ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنیں گے، اس کا خواب، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی ڈپلومیٹک آئسولیشن کے اندر چلے گئے جس سے بنگلہ دیش بھی ان سے دور ہوا، ایران بھی، اور نیپال اور سری لنکا، اور پاکستان اور چین تو ان کے اوپر حاوی ہو گئے۔